اور ان حکمرانوں سے جو سوال ہوگا وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ ذرا یہ بات کرتے ہوئے آپ کی بات بھی ذرا ذہن میں آ گئی، ذرا علم کے اضافے کے لیے ذرا آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں سناتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا، جنگل کا سفر تھا، بادشاہ وقت ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے اس کی سواری گزر رہی ہے، راستے میں جو بھی اس کی رعایا آتی، شہری آتے، عوام آتی، اسے سلام کرتے، سلوٹ مارتے، استقبال کرتے، کئی راہوں چوراہوں پہ اسے پھول پتیوں سے اس کا استقبال بھی کیا گیا۔ گزرتے ہوئے جنگل کے پاس سے ایک راستے کے اوپر، ایک سروس کے اوپر ایک فقیر گودڑی بچھا کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کی جب سواری کا اس کے پاس سے گزر ہوا نا تو فقیر خاموشی سے بیٹھا رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ جب سواری گزری اس نے کوئی حرکت نہیں کی، سلام نہیں کیا، استقبال نہیں کیا، سر نہیں جھکایا۔ بادشاہ نے کہا کہ سواری کو روکو، روکا گیا، کہا پیچھے ہٹو ذرا، پیچھے ہٹ کے اس کے پاس آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے فقیر، تیری یہ جرت میرا گزرنا اور تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ فقیر نے جب بادشاہ نے یہ شکوہ کیا تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری حیثیت ایک بھیڑ کی ہے اور تیری حیثیت ایک چروائے کی ہے، میں بھیڑ بکری کی طرح ہوں اور تو ایاڑی کی طرح ہے، چروائے کی طرح ہے، یہ حق تیرا بنتا ہے کہ تو مجھے حق سنبھال۔ درندے سے، شیر سے، بھیڑیے سے یہ چروائے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کو سنبھالے، تو وہ تقاضا مجھ سے کر رہا ہے، یہ حق تو تیرا بنتا تھا کہ تو مجھے سلام کرتا، تو مجھے آ کے مجبور کر رہا ہے، اور میں تو تیری ایک بھیڑ ہوں اور تو میرا چروایا ہے، میرا خیال تجھے کرنا چاہیے، تو مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تھپکی دی، پیار دیا۔ اس نے کہا کہ بڑی بات کی آپ نے جناب، جناب کس شے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جناب، میرے مالک نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس نے کہا جناب ذرا پھر بھی اگر کوئی تیری خواہش ہو بتا دے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا ذرا؟ فقیر نے کہا کہ اس نے کہا میری خواہش آخری یہی ہے کہ دوبارہ تو اس راستے سے نہ گزرے ہو، اس راستے سے دوبارہ نہ گزرنا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ دوبارہ بھی گزرے گا پھر بھی تنگ کر کے گزرے گا۔